سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز نوجوان دوستو، حالات حاضرہ کے حوالے سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ مسجد اقصی، مسئلہ فلسطین، منظر اور پس منظر۔ میری گفتگو اس موضوع کے تحت بیسیکلی تاریخ کے حوالے سے ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ ہم تاریخ میں جھانکیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب فلسطین کے ایشو کا یا مسجد اقصی کے مسئلے کا تجزیہ کرتے ہیں تو تاریخ کے پس منظر سے ناواقفیت کی بنا پر شاید اس کا صحیح انالیسس نہیں کر پاتے۔ ہمیں بھی کئی دفعہ نوجوان دوستوں سے اکثر یہ سوال بھی سننے میں آتا ہے کہ کیوں آخر یہ سارے بحران اور کیوں یہ کرائسس مڈل ایسٹ میں بپا ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کے علاقے میں۔ بلکہ مجھے تو اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ایک نوجوان دوست نے یہاں تک سوال کیا تھا کہ کیوں فلسطینی مسلسل یہودیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یا ان پر کیوں میزائل برساتے ہیں، اور یہ کشمکش کیوں جاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے پورے پس منظر سے، اس کے بیک گراؤنڈ سے، اس کے تاریخی پس منظر سے شاید ہم واقف نہیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر ہم منظرنامہ بھی انشاءاللہ منظرنامے پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ فلسطین کا کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ اس کے متعدد وجوہات ہیں کیوں فلسطین ہمارے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مقدس سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے آغاز کی سرزمین ہے۔ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا، مسجد اقصی سے۔ تو اس طرح یہ ہمارے لیے نہایت بابرکت سرزمین ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کم و بیش 5 مرتبہ ذکر آیا ہے، متعدد مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے یہ ایک بابرکت سرزمین ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبیوں کی سرزمین ہے، کئی انبیاء اکرام کا اس سرزمین سے تعلق رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس حوالے سے کہ آپ کے سفر معراج کا یہاں سے آغاز ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ نبیوں کی ایک بڑی تعداد کا کسی نہ کسی حوالے سے سرزمین سے تعلق رہا ہے۔ میں جب فلسطین کی بات کہتا ہوں تو میری مراد پورا فلسطینی علاقہ ہے۔ آج آپ فلسطین کو دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈیں گے تو شاید آپ کو کہیں فلسطین نظر نہیں آئے گا۔ جو جریکو اور غزہ کی ایک معمولی سی علاقے کو آج فلسطین کہا جاتا ہے اور اسے آزاد فلسطین کہا جاتا ہے، تو یہ بھی گویا اپنے آپ میں ایک بڑا دھوکہ ہے۔ اس کی آزادی کی کیا حقیقت ہے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ لیکن جو جریکو کا اور غزہ کا ایک مختصر سا علاقہ ہے جس کی مکمل رقبہ 650 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے، اسے آزاد فلسطین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن جو اصل فلسطین ہوا کرتا تھا تاریخ میں، جس کی ہمیں کئی ریفرنسز ملتے ہیں، اس فلسطین کی اگر ہم بات کریں تو اس فلسطین میں نہ صرف یہ کہ آج کا جو نام نہاد اسرائیل ہے یہ پورا شامل ہے، بلکہ سیریا کا بڑا علاقہ، گولان ہائٹس، اور پھر جارڈن کا ایک بڑا علاقہ، پھر ویسٹ میں آپ دیکھیں تو مصر کا جو سینائی کا علاقہ ہے وہ، اور بہرحال ایک بڑا علاقہ سیریا کا علاقہ جو آلموسٹ عراق تک لگتا ہے۔ تو یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، بے شمار انبیاء اکرام کا اس سرزمین سے تعلق رہا ہے، اسراء کی سرزمین ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج اس سرزمین کی اس لیے اہمیت ہے کیونکہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والے جذباتی طور پر اس سرزمین سے کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، اس سے منسلک کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ہمارے جذبات اس سے اٹیچ ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز یہاں سے ہوا، پھر قبلہ اول ہے، اس لیے ہمارے جذبات کا اس سے منسلک ہونا بالکل واجبی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائی اس سرزمین کو اس لیے مقدس مانتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر بیت الحم ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش قرار دیا جاتا ہے۔ پھر یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہودی دیوار گریہ کے حوالے سے اور ہیکل سلیمانی کے حوالے سے اسے مقدس مانتے ہیں۔ تو گیا 3 بڑے جو مذاہب ہیں دنیا کے،
ان کے ماننے والوں کے جذبات اس سرزمین سے اٹیچ ہیں. آپ ان تین مذاہب کے ماننے والوں کی اگر پاپولیشن کو کاؤنٹ کر لیں تو یہ دنیا کی گویا 60 سے 65% آبادی بنتی ہے. تو 65% آبادی کا جذباتی تعلق اس سرزمین سے ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ سرزمین اہم ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کشمکش کی سرزمین ہے. میں کشمکش کی تصویر اور تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ دیکھیں گے کہ ایک طویل عرصے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آج تک یہ سرزمین مختلف حیثیتوں میں کشمکش سے دوچار ہے. ایک طویل کشمکش مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان بھی، اور گزشتہ 60-70 سال سے اس کشمکش کا رخ بدل گیا. اب جو کشمکش ہے وہ صہیونیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں صلیبیوں کا یا عیسائیوں کا بھی رول ہے. تو بہرحال یہ کشمکش کی سرزمین ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ بڑی اہم سرزمین ہے. آپ اگر اس سرزمین کے جغرافیکل لوکیشن پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایسٹ میں ویسٹرن ایشیا شروع ہوتا ہے. ویسٹرن ایشیا جس میں پورے خطہ حجاز شامل ہے، سعودی عرب ہے، عراق، جارڈن، یہ تمام علاقے جو آج دنیا کی پوری پالیٹکس کا گڑھ بنے ہوئے ہیں، پوری سیاست کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. تو یہ فلسطین کے ایسٹرن سائیڈ ہے. گویا ویسٹرن ایشیا میں داخلے کا جو ایسٹرن دروازہ ہے وہ فلسطین ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ویسٹ سائیڈ میں سینائی کا علاقہ ہے، مصر کا، اور مصر آپ جانتے ہیں کہ یہ افریقہ کا حصہ ہے. تو گویا فلسطین ایک طرف ایشیا میں داخلے کا دروازہ ہے اور دوسری طرف سینائی کے ذریعے سے افریقہ سے اٹیچ ہے، افریقہ سے جڑا ہوا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا دیکھ لیں تو اوپر سائپرس ہے اور یونان ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ترکی ہے جو کہ یورپ کا پارٹ ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ جغرافیکلی یہ تین کانٹیننٹس، تین بر اعظموں کے جنکشن پر واقع ہے. تو جغرافیائی لحاظ سے اس کی اہمیت ہے. پھر ابھی جو کرنٹ پالیٹکس ہے، موجودہ سیاست، اس لحاظ سے بھی اس لیے اہم ہے کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسٹرن ایشیا کا جو علاقہ یہ دنیا کی پوری پالیٹکس کا گڑھ بنا ہوا ہے. ساری دنیا کی بڑی طاقتوں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اس کا گڑھ بنا ہوا ہے. تو یہ علاقہ فلسطین سے جڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور پھر افریقہ کا علاقہ جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ جغرافیائی لحاظ سے اور عالمی پالیٹکس کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. پھر ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس سرزمین کو اگر آپ اس کے میپ پر نظر ڈالیں تو یہ پوری جو اسٹرپ ہے جسے آپ مڈل ایسٹ کی اسٹرپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں گے تو ویسٹرن ایشیا کا جو پورا علاقہ ہے وہ بنجر صحرا کا علاقہ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے. اور ایسٹ میں دیکھیں گے تو ویسٹرن ایشیا ہے، اور ویسٹ میں جب دیکھیں گے آپ تو پورا ناردرن افریقہ ہے جس میں ایجپٹ ہے، موراکو ہے، لیبیا ہے، اور تیونس ہے، الجزائر ہے. یہ سارے علاقے ہیں اور یہ بھی پورے کے پورے ریگستانی علاقے ہیں. اس پورے بڑے ریگستان کے درمیان میں بالکل سینٹر میں فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ اس سرزمین کا موسٹ فرٹائل، انتہائی زرخیز علاقہ ہے، اولیو لینڈ جسے کہا جاتا ہے. اور آج اسرائیل کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر جو ہے فصلیں لہلہاتی ہیں وغیرہ. تو بہرحال ان کی ٹیکنالوجی کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑی زرخیز سرزمین ہے یہ. تو اس لحاظ سے یہ مختلف اینگل سے، تاریخی پس منظر سے، سیاسی نقطہ نظر سے، جغرافیائی نقطہ نظر سے، اور اس کے اسٹریٹجیکلی تمام نقطہ نظر سے اس کی اپنی اہمیت ہے. میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جانا چاہوں گا. تاریخی پس منظر اگر آپ بات کریں تو فلسطین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. خاص طور پہ آپ نے ہیبرون کا نام سنا ہوگا. اس شہر کو دنیا کا سب سے قدیم ترین، سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے. وہاں پر جو باقیات نکلتی ہیں وہ تقریباً 2500 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2500 سال قبل وہاں پر متمدن انسانیت، سویلائز سوسائٹی ہوا کرتی تھی. تو گویا یہ بہت ہی اینشینٹ سوسائٹی ہے. اس زمانے میں کون ہوا کرتے تھے ہم تاریخ کے اس حصے میں نہیں جائیں گے جس کے ہمیں یعنی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن جو معلوم تاریخ ہے، جو نون ہسٹری ہے، اس میں اگر ہم جھانکیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 2500 قبل مسیح میں اس سرزمین میں 2 قومیں آئی تھیں. ایک ایشیائی کوچک سے ایک قوم آئی تھی اور دوسری ویسٹرن ایشیا سے آئی تھی. ویسٹرن ایشیا سے جو لوگ آئے تھے وہ ظاہر ہے کہ عرب تھے، اور جو ایشیائی کوچک جسے آج ترکی کہا جاتا ہے اور جس کا ایشین پارٹ ہے وہ اناطولیہ کہلاتا ہے، وہاں سے ایک بڑی قوم آئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ترک تھے. تو اس طرح بنیادی طور پر پچھلے یعنی 2500 قبل مسیح
اگر آپ پورا یہ پیریڈ کاؤنٹ کر لیں تو کم و بیش 4000 سال سے زیادہ کا 4500 سال کا عرصہ ہوتا ہے. تو 4500 سال سے وہاں پر جو قوم آباد ہے وہ بنیادی طور پر ایشیائی کوچک کے یعنی ترک ہیں یا پھر عرب ہیں. تو نسلاً جو لوگ اس سرزمین کے باشندے ہیں معلوم تاریخ کے اعتبار سے وہ بنیادی طور پر ترک ہیں اور عرب ہیں. لیکن جب وہ دونوں وہاں پر آئے تو ایک طویل عرصہ گزرا اور اس طویل عرصے کے نتیجے میں یہ دونوں قومیں آپس میں مل گئیں اور نتیجتاً ایک قوم بن گئی اور وہ قوم ہے فلسطینی قوم. تو نسلی اعتبار سے فلسطینی قوم کا حق ہے فلسطین کی سرزمین پر. یہ پچھلے 4500 سال کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد تقریباً ایک بڑا حصہ ہے، میں اس پوری طویل ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو اہم ہسٹری کا پارٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے 632 عیسوی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 632 عیسوی میں، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت شروع ہوتا ہے، اور یہ دور خلافت مختصر تھا 2 سال کا. 634 عیسوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. اس وقت فلسطین پر قوم تو بہرحال فلسطینی قوم تھی، لیکن وہاں پر جو حکومت تھی وہ قیصر روم کی حکومت تھی، یعنی عیسائی حکمران تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حکمران وہاں تھے ظاہر ہے کہ وہ قیصر روم کے نمائندے تھے، ان کے ریپریزنٹیٹو تھے، ان کا نام تھا پیٹرک سیفرنیاس. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ جانتے ہیں کہ یہ فتوحات کا دور ہے. آپ کے ہی دور میں ایسٹ سے ویسٹ تک پوری اسلام مملکت دور دور تک پھیل گئی. سیدنا عمر فاروق کی دور میں ایران فتح ہوا ایسٹرن سائڈ، اور ویسٹرن سائڈ آپ نے سعد بن وقاص کی کمانڈ میں، ان کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا فلسطین کی طرف. اور اس وقت تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کے رعب دبدبے کے چرچے فلسطین تک پہنچ چکے تھے. چنانچہ جب پیٹرک سیفرنیس کو معلوم ہوا کہ سعد بن وقاص کا دستہ فلسطین آ رہا ہے تو یہ ایک تاریخ بتلاتی ہے، یہ 638 کا واقعہ ہے، 638 عیسوی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 سال بعد. تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے جب سعد بن وقاص کے قیادت میں دستہ بھیجا تو سعد بن وقاص کی قیادت میں جب یہ دستہ پہنچا تو پیٹرک سیفرنیس نے صلح کرنے میں ہی بھلائی سمجھی. چنانچہ اس نے ایک آفر رکھا کہ میں آپ سے صلح کرنے کے لیے، میں آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کے کمانڈر سے نیگوسیشن کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ فوج نے سعد بن وقاص کو آگے بڑھایا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے بات کیجئے، لیکن پیٹرک سیفرنیس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے فوجی کمانڈر سے نہیں بلکہ پولیٹیکل کمانڈر سے، آپ کے سیاسی رہنما سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ شرائط پر بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ پیغام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں بھیجا گیا. تو سیدنا عمر نے حامی بھر لی، راضی ہو گئے. اور پھر آپ اس واقعے کو پڑھیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بلکہ آپ کی سیرت کا انتہائی سنہرا باب، بڑا شاندار واقعہ ہے کہ سیدنا عمر نے فلسطین کی طرف سفر کا آغاز کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دور تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک انتہائی متمدن اور انتہائی تہذیب یافتہ قوم کے حکمران تھے، اور نہ صرف تہذیب یافتہ بلکہ سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے، آپ اس کے خلیفہ تھے. لیکن سیدنا عمر کا عالم یہ تھا کہ آپ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف تو کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی بیڑا نہیں، کوئی زیڈ سیکیورٹی نہیں، کچھ نہیں، بلکہ آپ کے غلام اور ایک اونٹ، یہ ان تینوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا جو بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا. اس کی بڑی تفصیل ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جھلک یہ بتلاتی ہے کہ جو فتوحات ہوئیں اس میں تلوار کا دخل نہیں تھا بلکہ اخلاق کریمہ کا دخل تھا. چنانچہ سیدنا عمر جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ تو سیدنا عمر خلیفۃ المومنین یہ فرماتے ہیں کہ سفر لمبا ہے
آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 1300 سے 1400 کلومیٹر کا ہے. 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہمیں طے کرنا ہے اور اونٹ ایک ہے ہمارے پاس. یہ نہیں، یہ ظلم ہوگا کہ ہم دونوں اونٹ پر سوار ہو جائیں، یہ اونٹ پر ظلم ہوگا. اور یہ بھی ظلم ہوگا کہ میں اکیلا اونٹ پر سوار رہوں اور تم چلتے رہو، غلام چلتا رہے، یہ بھی ظلم ہوگا. چنانچہ سیدنا عمر نے یہ تجویز رکھی کہ کچھ راستہ میں اونٹ پر بیٹھوں گا، غلام نکیل تھامے گا، اور کچھ راستہ غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور خلیفۃ المومنین اونٹ کی نکیل تھامیں گے، اور یہ کام باری باری انجام پائے گا. چنانچہ 1300 کلومیٹر کا سفر ایسے تکمیل ہوا. اور عجیب اتفاق کہ جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ غلام کی تھی، اور اونٹ کی نکیل تھامنے کی جو باری تھی وہ وقت کے سب سے بڑے حکمران کی، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق کی تھی. غلام نے یہ عاجزی سے یہ ریکویسٹ کی کہ خلیفۃ المومنین، آپ کے عدل و انصاف کا میں قدردان ہوں، لیکن خدا را آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نکیل تھاموں اور آپ اونٹ پر بیٹھیں. یہ اس لیے کیونکہ اب ہم جہاں داخل ہو رہے ہیں یہ عیسائیوں کی مملکت ہے، یہ بڑی شان و شوکت والی مملکت ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تصورات بنا رکھے ہیں. اگر آپ اس انداز میں داخل ہوں تو شاید اچھا تاثر نہیں جائے گا. بہرحال یہ غلام کا اپنا پرسیپشن تھا، لیکن جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے اس کے جو کیلکولیشن ہوتے ہیں، اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور اس کی جھلک ہمیں سیدنا عمر فاروق کی سیرت میں نظر آتی ہے. عمر فاروق نے کہا کہ خواہ جو ہو جائے وہی ہوگا جو ہم نے طے کر رکھا ہے، تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہوگا، میں نکیل تھاموں گا. چنانچہ تاریخ میں یہ بات مورخین نے، تمام غیر جانبدار مورخین نے درج کی کہ سیدنا عمر فاروق فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں اس حالت میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کے لباس پر پیون جڑے ہیں اور آپ اونٹ کی نکیل تھامے ہیں، اور اونٹ پر ایک مشکیزہ پانی کا بندھا ہے، ایک ہی مشکیزہ، اور جو کی ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے جس سے 1300 کلومیٹر کے دوران، سفر کے دوران جو کھانے کی ضروریات ہیں وہ تکمیل ہوتی رہیں، اور اونٹ پر جو بیٹھا ہے وہ غلام ہے. چنانچہ وہاں پر جو لوگ منتظر تھے، جو آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہیں ڈھیر ہو گئے. چنانچہ مورخین نے لکھا کہ پیٹرک سیفرینیس نے یہاں تک کہا کہ جس حکمران کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے، حکمرانی اسی کا حق ہے، مجھے کسی نیگوسیشن کی، کسی گفتگو کی کوئی حاجت نہیں. چنانچہ اس نے بیت المقدس کی چابیاں سیدنا عمر فاروق کے حوالے کر دیں، اور اس طرح عیسوی 638 میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک طویل تاریخ ہے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے ایک بڑا جامع ایگریمنٹ لکھا. اس ایگریمنٹ میں ہر چیز درج ہے کہ مسلمانوں کی کیا رسپانسبلٹیز رہے گی، وہاں کے جو مقامی عیسائی ہیں ان کو کیسے پروٹیکشن فراہم کیا جائے گا، ان کی سلامتی کی ذمہ داری کیسے مسلمان نبھائیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں. اور اس ایگریمنٹ پر عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید، اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے دستخط ہیں. تو بہرحال یہ ہوا، اور اس کے بعد مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ فلسطین کی تاریخ کا یہاں سے گولڈن پیریڈ، سب سے سنہرا دور شروع ہوا. اس سے پہلے کا دور جتنا بھی تھا میں اس کے بھی آپ ذکر کروں گا، یہ ہمیشہ ظلم و جبر کا، تشدد کا دور رہا. عیسائی حکمران تھے اور یہودیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. یہ یعنی بولنے کی باتیں نہیں، بلکہ کئی غیر جانبدار مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ کیسے مختلف آرڈیننس کے ذریعے، باضابطہ آفیشیلی یہودیوں پر عیسائیوں کے ذریعے فلسطین میں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان وہاں پر پہنچے تو پھر وہاں سے ایک شاندار دور کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد فلسطین میں ایک انتہائی پیس کا اور امن و امان کا ماحول شروع ہوا. اور یہ جو دور تھا یہ 300 سالہ دور تھا. 300 سال کے بعد تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ فلسطین کی جو آبادی تھی وہ سیدنا عمر فاروق کے اس شاندار کردار سے، اور سیدنا عمر فاروق ہی نہیں بلکہ تمام اس وقت کے صحابہ اکرام کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی میجارٹی، ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس طرح فلسطین کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیے کہ فلسطین کے جو باشندے ہیں وہ پچھلے 4000 سال سے یا 2500 قبل مسیح سے جو رہ رہے ہیں وہ بیسیکلی عرب اور ایشیائی کوچک کے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرزمین ان لوگوں کی ہے جو آج وہاں پر فلسطینی کی حیثیت سے جو عرب ہمیں نظر آتے ہیں. تو بہرحال
300 سال کے عرصہ بڑا شاندار گزرا، لیکن اس دوران وہ متعصب عیسائی جو یورپ میں تھے انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بیت المقدس، بیت لحم ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے فلسطین کو دوبارہ ہتھیا لیا جائے اور مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ یہ کوشش پہم چلتی رہی، اور اس کوشش کا باضابطہ آغاز ہوا تقریباً 970 عیسوی میں، اور اس وقت پوپ بینڈکٹ 8 پوپ تھے۔ ان کی ذاتی دلچسپی تھی کہ کسی طریقے سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ اس دور میں مختلف جو باضابطہ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جو انٹروژن جسے کہا جاتا ہے، مداخلت کاری، کہ مختلف شرارتی لوگوں کو بھیجنا، شرارتی ایلیمنٹس کو بھیجنا اور ان کے ذریعے ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام ہوتا رہا یورپ سے، یورپ کے مختلف ممالک سے یہ کام ہوتا رہا، اور یہ کام کم و بیش 129 سال چلا۔ اور اس 129 سالہ دور میں وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت جو حکمران تھے وہ بڑے مضبوط تھے، متحد تھے، انہوں نے ان کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ لیکن پھر آپ دیکھیے کہ اموی سلطنت میں 129 سال کے بعد ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، آپس میں لڑنا بھڑنا، سر پھٹول اور ایک دوسرے کے گریبان کھینچنا، یہ کام شروع ہوئے۔ اور جب یہ کام ہوتا ہے، جب قومیں منتشر ہو جاتی ہیں، جب ان کے اندر اتحاد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جب وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ نرم چارہ بن جاتی ہیں۔ آج جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور 1.5 ارب آبادی رکھنے والی اتنی بڑی قوم 135 بھی نہیں بلکہ 1.35 کروڑ یہودیوں کے مظالم کا شکار ہے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی تناسب ہی نہیں، تقریباً 1:100 کا تناسب ہوتا ہے، ایک کے مقابلے میں 100۔ اس قدر کثیر آبادی ہونے کے باوجود بھی ہم یہودیوں کے ظلم کا شکار ہیں، مسلمان یہودیوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے یہ، اس لیے کیونکہ وہ متحد نہیں ہیں، کیونکہ وہ منتشر ہیں۔ اور یہی ہوا اموی سلطنت کے دوران کہ 129 سال میں جو کوششیں کامیاب نہیں ہو پائیں صلیبیوں کے ذریعے، وہ کوشش باضابطہ کامیاب ہوئی 1099 میں، 1099 عیسوی میں۔ اس وقت باضابطہ عیسائی بادشاہوں نے، جارج فری ایک کمانڈر تھا، اس کی قیادت میں بیت المقدس پر ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا، اور یہ یہاں سے گویا صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، جسے ہم کروسیڈ کہتے ہیں۔ اور اس کروسیڈ کے نتیجے میں، یہ سب سے خونی کروسیڈ کہلاتی ہے، جو پہلی کروسیڈ تھی، پہلی صلیبی جنگ، اس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 ہلاکتیں ہوئی، اور یہ جو لشکر تھا اس میں تقریباً 6 لاکھ لوگ شامل تھے۔ اور اس کے بعد بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ابھی تک جو کشمکش ہے وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہے۔ یہودی کہیں پر بھی منظر پر نہیں ہے، وہ فرنٹ پر نہیں ہے، بلکہ جتنی کشمکش ہے، جتنا بحران ہے، وہ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان ہے۔ اور 1099 کی بات ہے یہ، اس کے تقریباً 45 سال بعد 1144 میں 45 سال بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے دور رہا، اور مسلمان کرب کا شکار رہے، اور کوشش یہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے فلسطین آزاد ہو جائے۔ لیکن یہ کرب کا جو دور تھا تقریباً 45 سال چلا، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک اور دور شروع ہوتا ہے عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی کا، زنگی ڈائناسٹی، یہ 1144 میں۔ اور اس زنگی ڈائناسٹی نے، ان زنگی حکمرانوں نے پوری کوشش کی فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کی، لیکن وہ اپنے کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی نور الدین زنگی کے ہی ایک بڑے جری اور بڑے بہادر سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی جری، ایک انتہائی بہادر اور ایک انتہائی مثالی حکمران گزرے ہیں۔ اور آپ کا دور شروع ہوتا ہے 1187 میں۔ زنگی ڈائناسٹی میں کوئی قابل حکمران نہیں تھا، چنانچہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایک بہت ہی قابل
سپہ سالار تھے انہوں نے آگے بڑھ کر زنگی ڈائنیسٹی کو سنبھالا اور نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے اس کی یعنی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر بیت المقدس کی بازیابی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اگر بتا دوں تو شاید ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص دلچسپی کا سبب ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی بنیادی طور پر کرد نسل کے تھے۔ کرد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا علاقہ ہے جو آج سیریا، ترکی، عراق اور اس ایریا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے۔ تو یہ اس علاقے سے ان کا تعلق تھا اور ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ تکریت تھی جہاں پر صدام حسین پیدا ہوئے تھے۔ اور صلاح الدین ایوبی بیسیکلی بہت متقی اور قرآن کی زبردست بصیرت رکھنے والے حکمران تھے، بلکہ سپہ سالار تھے پہلے۔ اور آپ کا جو ویژن تھا، آپ پڑھیے ان کی سیرت کو، ان کا جو ویژن تھا وہ یہ کہ بیت المقدس جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا 1099 میں، اس کا بنیادی سبب ہمارا انتشار تھا، ہماری ٹوٹ پھوٹ تھی، ہمارا متحد نہ ہونا تھا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی اتحاد کے سب سے بڑے رائی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سارے نسلی تعصبات کو ختم ہونا چاہیے، میں کرد ہوں، آپ بربر ہیں، فلاں عرب ہے، بہرحال جو ہوں، لیکن ہم سب ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا بنیادی پیغام تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس دور میں سارے ایرانیوں کو جو کہ شیعہ مسلک کے ماننے والے تھے، سلجوقی جو کہ ترک تھے بنیادی طور پر، پھر ترک، کرد، بربر، عرب، یہ سارے اس خطے کے جو ویسٹرن ایشیا کے اور مڈل ایسٹ کے مختلف قومیتیں ہیں، ان سب کو ملا کر ایک گویا لڑی میں پرو دیا تھا، ان کو بالکل متحد کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں جب پہلے تو چھوٹی موٹی کچھ جنگیں ہوئیں، لیکن جو پہلا ہماگیر جنگ ہوئی، اسے سیکنڈ کروسیڈ کہا جاتا ہے، دوسری صلیبی جنگ، یہ 1187 میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیاری کے ساتھ اور اس قدر متحد آئے تھے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو کام 129 سال میں، بلکہ اس کے اور 40 سال ملا لیجیے آپ، تو کم و بیش 180 ایئرس، 180 سال میں جو کام نہیں ہو پایا تھا، صلاح الدین ایوبی نے اس کام کو ایک دن میں کر دکھایا۔ ایک دن کی اس جنگ کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی بازیابی بھی کی، فلسطین کو آزاد کروایا اور دوبارہ پھر فلسطین کے ایک سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں آج بھی عیسائیوں کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ انہیں جو سب سے زیادہ یعنی جس حکمران سے خوف یا لرزہ ان کی کتابوں میں، ان کے مورخین میں نظر آتا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس ایک معرکے کے بعد تقریباً 761 ایئرس، 761 سال، کئی کوششیں ہوئی، کئی کروسیڈز ہوئی، کئی صلیبی جنگیں ہوئی، لیکن فلسطین اور بیت المقدس ایک طویل عرصہ، تقریباً 750 سال مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور آزاد رہا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پھر 1187 کے بعد 1191 میں فریڈرک جرمنی کے انہوں نے محاصرہ کیا اور 1191 میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد یوں لگا کہ شاید ایک بڑا کمانڈر چلے گیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے جڑیں کمزور ہو گئیں، اب دوبارہ ہتھیانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر سے تھرڈ کروسیڈ بھی، اور یہ کروسیڈز کا ایک طویل سلسلہ ہے، میں اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا، کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد 1191 میں تھرڈ کروسیڈ، پھر 1202 میں چوتھی جنگ ہوئی، اور یہ چوتھی جنگ جو ہے 50,000 انتہائی متعصب عیسائی ایلیمنٹس کو بھیج کر یہ جنگ لڑائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 1215 میں 1215 میں پوپ انوسنٹ کی قیادت میں دوبارہ ایک لشکر بھیجا گیا۔ اس وقت جو حکمران تھے وہ تھے ملک عادل 1251 میں، اور یہ جو ہے 5ویں کروسیڈ کہلاتی ہے، 5ویں صلیبی جنگ۔ اس جنگ کے نتیجے میں ملک عادل کو شکست ہوئی، وہ ہار گئے۔ یہ بھی بڑی حیرت انگیز باب ہے تاریخ کا کہ اس شکست کے بعد بیت المقدس ایک یوں لگا کہ چلا گیا، ہاتھ سے چلا گیا، لیکن اس شکست کے بعد صلیبی یا عیسائی حکمران جو بہت یعنی فتح کے گھمنڈ میں تھے، انہوں نے ملک عادل کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس شکست کے بعد ان پر جنگی تاوان تھوپا گیا اور ان کے ذریعے ذلت آمیز کنڈیشنز لکھانے کی کوشش کی گئی۔ تو جب ذلت آمیز کنڈیشنز
معاہدے میں شامل کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت ملک عادل کا جو غیرت تھی وہ جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھلے ہی میں ہار گیا ہوں لیکن مجھے یہ ذلت آمیز کنڈیشنز یا شرائط منظور نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک حکمران جو میدان جنگ میں ہار چکا ہے، اس کی بھی غیرت جب جاگتی ہے تو پھر کیسے پانسا پلٹتا ہے، یہ ہمیں بتلاتی ہے 5ویں صلیبی جنگ ملک عادل کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ کنڈیشنز، آپ کا یہ معاہدہ منظور نہیں، اب فیصلہ ہوگا دوبارہ جنگ کے ذریعے۔ چنانچہ دوبارہ جنگ بھی، اسے چھٹی کرسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک عادل زبردست طریقے سے دوبارہ فاتح ہوئے، اور اس طرح ایک چھوٹا سا عرصہ جیسے جب یوں لگا تھا کہ بیت المقدس چلا گیا ہے، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ملک عادل کے ذریعے۔ تو اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ 761 سال ایک طویل عرصہ، اس چھوٹے سے پیریڈ کو آپ چھوڑ دیں تو ایک بڑا عرصہ 761 سال فلسطین یا بیت المقدس آزاد رہا، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، میں ڈائریکٹ موجودہ دور پر آؤں گا کہ کیسے اسرائیل فارم ہوا اور کس طرح آج ہم اس کربناک منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، میں نے 1215 تک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی، پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی ہم بیچ کے حصے کو چھوڑ کر عثمانی خلافت کے دور کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سلطان سلیم، آپ جانتے ہیں کہ عثمانی خلافت کا بھی ایک بڑا سنہری دور تھا۔ عثمانی خلافت جس کا ہیڈ کوارٹر قسطنطنیہ یا استنبول، آج استنبول کہلاتا ہے، جو ترکی میں ہے، وہاں سے میں کر رہا تھا کہ عثمانی خلافت کا دور، سلطان سلیم کا دور، تو اس دور میں جو فلسطین بھی جو تھا وہ عثمانی خلافت کے تحت تھا، اور عثمانی خلافت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اسرائیل کے فارمیشن کا پروسیس شروع ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب یہودی جو ہیں دنیا میں پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بڑی تعداد روس میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین میں، پولینڈ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑی تعداد ساؤتھ امریکہ میں تھی، امریکہ میں بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے کئی علاقوں میں ان کی ایک بڑی تعداد پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں عیسائیوں کے زبردست ظلم کا شکار تھے۔ میں بس ایسی الٹ اپ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو تاریخ میں کئی ایسی آرڈیننس کے حوالے ملیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے تئیں عیسائی بادشاہوں کا کیا رویہ تھا۔ چنانچہ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1290 میں انگلینڈ کا جو حکمران تھا ایڈورڈ اول، اس نے باضابطہ آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہودیوں کا انگلینڈ میں رہنے کا حق نہیں ہوگا، انہیں یہاں سے بھگا دیا جانا چاہیے۔ فلپ بل 1306 میں اس نے فرانس میں اسی نوعیت کا آرڈیننس جاری کیا تھا کہ یہودی ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ پھر اسی طرح لوئس سیکنڈ، اس نے بھی 1498 میں اسی انداز کا آرڈیننس جاری کیا تھا۔ یہی حال روس میں، اٹلی میں تھا، اور یہودیوں کو ان کے مجوزہ لوکیلٹیز میں بند کر دیا گیا تھا، جسے گھیٹوس کہا جاتا تھا، اور انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ بڑے بدترین مظالم کا شکار تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں، خاص طور پہ فلسطین میں جو ان کی تقریباً 45,000 تعداد تھی، وہاں پر کیا معاملہ تھا آپ دیکھیے کہ بایزید ثانی جو عثمانی خلیفہ تھے 1493 میں، ان کا آرڈیننس آپ پڑھیے، انہوں نے یہودیوں کے متعلق بڑے کلیئرلی لکھا ہے کہ انہیں ایکول رائٹس رہیں گے، انہیں یکساں مساوی شہری حقوق رہیں گے، ان کے ساتھ سیکیورٹی کا کیسے نظم کیا جائے گا، ساری چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی میں یہودی بڑے آرام سے تھے، بہت ہی امن سے تھے، لیکن یورپ میں بڑے مظالم کا شکار تھے۔ اب ان مظالم سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے ہمارا اپنا ہوم لینڈ ہو، اور کسی طریقے سے ہم یورپ کے ظلم سے نکل کر کوئی ایک ایسی سرزمین پر بس جائیں جو ہمارا اپنا ہوم لینڈ کہلائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے جو بڑے تھنکرز تھے، لارڈ بالفور یا تھیوڈر ہرزل، انہوں نے اس وقت ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ ہمارا اپنا ہوم لینڈ ہونا چاہیے، اور اس ہوم لینڈ میں تمام دنیا کی یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے، اور وہاں پر ہم چین کی سانس لیں اور یہ یورپ کے مظالم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چنانچہ لارڈ بالفور نے باضابطہ، جو کہ برطانیہ کا فارن منسٹر تھا،
اس نے 1840 میں باضابطہ اس بات کی کوششیں شروع کی کہ قیام اسرائیل کا پروسیس شروع ہو جائے، اور اس نے یہودیوں کو سپورٹ کرنا، ان کی ہر ممکنہ مدد کرنا یہ شروع کیا۔ اور جہاں تک ہوم لینڈ کا معاملہ ہے، یہودیوں کے ہوم لینڈ کا، اس کا جو سب سے پہلا خاکہ جس نے پیش کیا وہ تھا ڈاکٹر تھیوڈر ہرزل۔ یہ بیسیکلی ہنگیری کا رہنے والا تھا، ایک بینکر تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہودی مملکت کا خاکہ پیش کیا، اسے یہودی مملکت کا رائٹر مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے، یورپ کے ظلم و ستم سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا اپنا ہوم لینڈ ہو، اور اس نے ہوم لینڈ کے طور پر 3 علاقے تجویز کیے، ایک تو ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹائنا میں، اور دوسرا افریقہ میں، اور تیسرا ایشیا کا فلسطینی علاقہ۔ اس نے کہا کہ ان 3 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقے میں ہمیں اپنے ہوم لینڈ کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پے در پے آپ کو زائنسٹ کانفرنسز نظر آتی ہیں، صہیونی کانفرنسز۔ ان صہیونی کانفرنسز میں انہوں نے ایک پورا روڈ میپ تیار کیا کہ کس طرح ہمیں اپنا ہوم لینڈ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شخص نے جو خاکہ پیش کیا تھا، اس خاکے میں ہر زائنسٹ کانفرنس کے بعد انہوں نے عملی رنگ بھرا۔ چنانچہ اس پورا روڈ میپ جو تھا، اس کے جو گلمسز تھے، جو جھلکیاں تھیں، وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں برطانیہ پر، برٹن پر تکیہ کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس سے مدد لینی چاہیے تاکہ ہم اپنا ہوم لینڈ حاصل کر سکیں۔ یہ اس لیے کیونکہ اس وقت برطانیہ تقریباً دنیا کے آدھے علاقے پر قابض تھا، دنیا کے بڑے علاقے پر قابض تھا، اور اگر ہم اسے اپنے جیب میں اتار لیتے ہیں، اس سے اپنا کام نکال لیتے ہیں، تو ہمیں اپنا ہوم لینڈ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تھیوڈر ہرزل کا اور تمام ایلڈرس آف زائنس کا یہ متفقہ طور پر ماننا تھا۔ دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ طے کیا کہ اس ہوم لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا اپنا جیوش نیشنل فنڈ، یہودی قومی فنڈ ہونا چاہیے۔ اس وقت گرچہ کہ یورپ میں یہودی بڑے لٹے پیٹے تھے، بڑے مظالم کا شکار تھے، لیکن ایک حیرت انگیز بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت بھی بڑے بڑے بینکرز جتنے تھے وہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ تو اس طرح دنیا کی بڑی دولت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تھیوڈر ہرزل خود ہنگیری کا بینکر تھا، چنانچہ ان کے پاس دنیا کی بڑی دولت تو تھی۔ انہوں نے یہ پرپوزل رکھا کہ ہمیں جیوش نیشنل فنڈ اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اسرائیل کے فارمیشن کا، اسرائیل کے اسٹیبلشمنٹ کا قیام کرنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ دنیا میں یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی روس میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، ان کی زبانیں الگ الگ، ان کا کلچر الگ الگ۔ انہیں اگر ہم ایک جگہ اکٹھا بھی کر لیتے ہیں اسرائیل میں، تب بھی ان کی یونٹی کی اور ان کے یکجا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک پرپوزل رکھا کہ ہمیں کلچرلی پورے دنیا کی یہودیوں کو سنکرنائز کرنا چاہیے، انہیں کسی ایک کلچر پر اور کسی ایک لینگویج پر متفق کرنا چاہیے۔ چوتھا انہوں نے پرپوزل رکھا کہ اگر ہمیں اپنا ہوم لینڈ حاصل کرنا ہے تو دنیا کے یعنی اکثریت کو اس بات کے لیے منوانا پڑے گا۔ ظالم کو مظلوم بنانا ہے، مظلوم کو ظالم بنانا ہے، یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہو۔ چنانچہ میڈیا، اس وقت جو میڈیا تھا وہ اخبارات تھے، انہوں نے یہ پرپوزل رکھا کہ یورپ کے تمام اخبارات کو خرید لیا جائے۔ اور پھر پانچواں پرپوزل جیسے میں نے عرض کیا کہ ارجنٹائنا، یوگانڈا اور فلسطین 3 علاقوں کا پرپوزل رکھا تھا، اور آخر میں انہوں نے یہ پرپوزل رکھا کہ ہم ارجنٹائنا اور یوگانڈا کو مسترد کرتے ہیں، اب ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف فلسطین رہے گا۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو 5 انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے، اور ان ٹارگٹس کو 1897 سے لے کر 1907 تک تقریباً 10 سال کے عرصے میں جتنی صہیونی کانفرنسز بھی ہر 1 سال اور 2 سال کے عرصے میں، انہوں نے ہر 2 سال کے عرصے میں ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ برطانیہ پر تکیہ کرنا چاہیے، انہوں نے لارڈ بارفول کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو لارڈ باسٹن تھے جو برطانیہ کے خارجہ منسٹر تھے، ان کے ذریعے انہوں نے پورے برطانیہ کو، گریٹ برٹن کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اور گریٹ برٹن کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کے اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہودی جیوش نیشنل فنڈ انہوں نے اسٹیبلش کیا، پوری دنیا کی یہودیوں کے کلچر کو سنکرنائز کرنے کے لیے ہبریو لینگویج کو انہوں نے ریوائیو کیا، اور پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک مردہ لینگویج دوبارہ سکھائی، نہ صرف سکھائی بلکہ اس کو انہوں نے پوری دنیا کی یہودیوں کی مدر ٹنگ، مادری زبان بنوا دی۔ پھر یورپ کے اخبارات کو انہوں نے خریدا، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ تو یہ بہت حیرت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم کسی کاز کے لیے یکجٹ ہو جاتی ہے تو کیسے وہ یعنی بظاہر
ان اچیویبل، جو اچیو نہیں کیا جا سکتے، ایسے ٹارگیٹس کو بھی اچیو کر کے بتاتی ہے. یہ یہودی قوم نے کیا بالکل بہت ہی شارٹ عرصے میں، تقریباً 10 سال کے عرصے میں، 1997 سے لے کر 1897 سے لے کر 1907 تک. پھر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس 5 منٹ ہیں. میں اسرائیل کی تشکیل کے حوالے سے عرض کروں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کے بعد ورلڈ وار ہوئی، اور ورلڈ وار کے نتیجے میں عثمانی خلافت بکھر گئی، اور فلسطین پر سے عثمانی خلافت جب چلی گئی تو فلسطین ڈائریکٹلی برٹن کے کنٹرول میں آ گیا. اور جب برٹن کے کنٹرول میں آ گیا تو یہودیوں نے پہلے ہی برطانیہ کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، تو انہوں نے برطانوی حکمرانوں کے ذریعے اب زبردست طریقے سے فلسطین میں مائیگریشن شروع کیا. پوری دنیا سے یہودی وہاں پر منتقل ہوئے، اور برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا. انہیں بڑی بڑی زمینیں دی گئیں، ان کے ہر لحاظ سے ان کے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کی تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا گیا. نتیجے میں فلسطین میں جو یہودیوں کا پاپولیشن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، اور یہ مائیگریشن کا جو دور ہے یہ اس قدر تیزی سے چلا کہ 1937 کے آنے تک یہودی اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ آپ 1937 سے 47 کا یہ پیریڈ کے بارے میں پڑھیے کہ اب باضابطہ انہوں نے برطانوی حکومت کے سپورٹ سے اب یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کھدیڑ دیا جائے، فلسطینیوں کو وہاں سے بھگا دیا جائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے. چنانچہ اس وقت کے جو اسرائیل کے یا یہودیوں کے جو بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، زک شمیر ہے، اریل شیران ہے، یہ لوگوں کا تو باضابطہ مشغلہ تھا کہ وہ فلسطینیوں کے بستیوں میں چلے جاتے باضابطہ اوپن جیپ میں، اور میگا فون کے ذریعے اعلان کرتے کہ شام ہونے تک اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور ہمارے لیے اس سرزمین کو خالی کر دیں، ورنہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس طرح انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں 1937 سے لے کر 47 میں فلسطین کی ایک بڑی زمین سے مسلمانوں کو ہٹا دیا. ان کی اپنی زمینیں ان سے چھین لی، بڑے فرٹائل لینڈ انہوں نے ان سے چھین لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کشمکش جب بڑھ گئی، ظاہر ہے کہ جب گھروں سے بے گھر کر دیا جائے گا تو پھر ٹکراؤ ہونا لازمی بات ہے. جب ٹکراؤ بڑھا تو پھر 1947 میں بالکل ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق یہ قضیہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا، اور یونائٹڈ نیشنز نے برطانیہ اور پوری جو اس وقت کی سپر پاورز تھی ان کے پلان کے عین مطابق فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دیا، فلسطین کو توڑ دیا، اور فلسطین کا جو بڑا حصہ تھا، جو 50% سے زیادہ حصہ تھا، وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی چھوٹی قوم تھی، اور ان میں سے بھی ایک بڑی میجارٹی وہ باہر سے آنے والوں کی تھی، جو یورپ سے اور رشیا سے آئی ہوئی تھی. ان کے حوالے انہوں نے 50% بلکہ تقریباً 56% فلسطین کا انتہائی فرٹائل لینڈ ان کے حوالے کر دیا، اور جو بہت ہی مختصر سا خطہ ہے وہ فلسطین کے نام سے مسلمانوں کے پاس رہا. وہ بھی کیفیت جو ہے بہت ہی کم عرصے تک رہی. 1948 میں ایک اور جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں فلسطین کا تقریباً 73% 73% علاقہ یہودیوں نے مار دیا. پھر 1967 کی جو وار ہوئی اس میں بیت المقدس بھی چلا گیا، اور ایسٹ یروشلم بھی چلا گیا. جارڈن کا بڑا یعنی جارڈن ریور کا جسے غرب اردن کہا جاتا ہے اس کا بڑا علاقہ چلا گیا، اور اس طرح فلسطین کا تقریباً پورا کا پورا علاقہ، اور بلکہ سینائی کا ایک بڑا علاقہ چلا گیا، اور اس پر اسرائیل قابض ہو گیا. وہ دور یعنی یہ میں جون 1967 کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ جون 1967 سے آج ہم جولائی 2017 سے گزر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 50 سال گزر گئے. اس 50 سالہ عرصے میں فلسطین آزاد نہیں ہوا، اور آج بھی یہودیوں کے تسلط میں ہے، اور وہاں پر قتل خونریزی جاری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ماہ جو نیا قضیہ شروع ہوا وہ یہ کہ فلسطین میں حتیٰ کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے داخلے پر اور ان کی نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی لگا دی. یہ بھی بڑی کشمکش چلی، اور کئی فلسطینی شہید ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل مجبور ہوا کہ دوبارہ فلسطین کو کھول دیا جائے، بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو کھول دیا جائے. تو بہرحال یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے پس منظر واضح رہے. امید کی کرنیں ہمیں کچھ نظر آتی ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فلسطینی ہنوز جیالی قوم ہے، بڑے جیالی طور پر وہ لڑ رہی ہے، گرچہ کہ ایک بڑی طاقتور قوم انہیں مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے، اور ہم نے نیوز میں دیکھا کہ کس طرح وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ایک امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خالد مشل ہوں یا اسماعیل ہنیہ ہوں، یہ تمام لوگ کس جیالے
بڑے طور پر لڑ رہے ہیں، ان کے اندر لٹریسی کا بڑا شاندار ریٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں امید کی جوت جگانے کے لیے کافی ہیں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فلسطین کے قضیے میں حق و انصاف کی جیت نصیب فرمائے اور دوبارہ پورے فلسطین کو اور پورے مسجد اقصیٰ کو بازیاب ہم کر سکیں. اس کی توفیق قوت بھی نصیب فرمائے. آمین.